عصمت یہ ہے کہ اسلام ہی دین توحید ہے، اس لیے کہ یہ توحید کے ساتھ ساتھ شرک کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے اسلام کی توحید کیا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، لم یلد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ توحید کی ادعونی استجب لکم، میرے بندوں تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا۔ کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے، اور یہ شک و شبہ بھی ختم کر دیا یہ کہہ کر ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، جن سے بھی مدد مانگتے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے یہ سب کی سب جمع ہو جائیں، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، ختم کر دیا، وہ سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اللہ کو چھوڑ کر یہ جس کو بھی پکار رہے ہیں، جس سے بھی حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہیں، جن کے بھی آستانوں پہ جا رہے ہیں، یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اگر پکارو تو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ اس وقت بمبئی میں ایک مولوی تقریر کرتا ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ چھایا ہوا ہے، کافی اونچی ٹوپی لگاتا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا انٹرنیٹ پہ۔ اس وقت میرا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا، بس دونوں کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کر نہیں، نہا دھو کر پڑا ہوا ہے، اور وہ بالکل ایسے دکھاتا ہے، دیکھو دیکھو یہ اہل حدیثوں کا مولوی جرجیز کیا بول رہا ہے، پہلے میری سی ڈی لیتا ہلکے سے ٹکڑے دکھلاتا ہے اور اس میں یہی آیت دکھاتا ہے زیادہ تر، ان الذین تدعون من دون اللہ۔ دیکھو مولوی جرجیز کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو مزاروں والوں کو پکارنا اور باباؤں کو پکارنا، یہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتوں کے بارے میں فرمایا ہے، یہ مورتیوں کے بارے میں کہا ہے، پتھر کی مورتیوں کے بارے میں کہا ہے۔ عرب کے لوگ خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان مورتیوں کو پکارنے سے منع کیا ہے۔ لیکن یہ وہابیوں کا مولوی جرجیز کیا کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو ان کو پکارنا شرک ہے، ان کو پکارنا شرک ہے، اس طریقے سے دکھلا ہو جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ابھی میں دلیل بعد میں دوں گا، پہلے ایک زبانی چیز سن لے۔ یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اولیاء کے بارے میں نہیں۔ اب آئیے یہ آیت بتوں پہ نازل ہوئی، اس کے ذرا حوالے سن لے۔ میں چند حوالے دے رہا ہوں، ورنہ کتابوں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ان پہ لاد دوں تو دب کے مر جائیں گا اسی میں، کیونکہ میرے پروگرام کی ٹائم پیریڈ لمیٹڈ ہے میرے پاس، اس لیے چند معتبر حدیث تفاسیر کے، تفسیر ابن عباس، اسی آیت کریمہ کی تفسیر، اسی آیت کی تفسیر ابن عباس کیا کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، ذرا سنیں، صفحہ نمبر اس کا 357، وہی آیت، پارہ 17 سورہ حج، آیت 73، ضعف الطالب یعنی الصنم۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو کمزور ہے اس سے مراد بت ہے، بت، اولیاء نہیں، انبیاء نہیں۔ والمطلوب الذبابہ یعنی مکھی، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کون؟ بت۔ آگے بڑھیں، تفسیر ابن کثیر میرے پاس حالانکہ عربی بھی ہے، لیکن میں نے یہ اردو ٹرانسلیشن والی ہے، اسکین جان بوجھ کے ڈالی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ محمد جناگڑھی صاحب نے کیا ہے۔ یہ پاکستان سے چھپی ہے، لاہور سے، یہ لاہور سے چھپا ہوا نسخہ ہے میرے پاس، مکتبہ قدوسیہ سے۔ جناگڑھی صاحب جو انہی کے مولانا ہے، تفسیر ابن عباس کا خود انہوں نے ترجمہ کیا، تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ تفسیر ابن عباس کا ترجمہ ہم نے غلط کیا ہے، تمہاری مولوی نے کیا کیا ذرا سن لو۔ اسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس کیا لکھتے ذرا سن لیں، کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کم عقلی بیان ہو رہی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اولیاء کو
नहीं, बुतों की कमजोरी और उनके पुजारियों की कमजोरी बयान हो रही है कि ऐ लोगों, ये जाहिल जिसकी भी अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, रब के साथ ये जो शिर्क करते हैं, इनकी एक मिसाल नहायती उम्दा और बिल्कुल वाकई के मुताबिक बयान हो रही है। जरा तवज्जो से सुनो कि इनके तमाम के तमाम बुत है ये, इनके तमाम के तमाम बुत ठाकुर वगैरह जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं, जमा हो जाए और एक मक्खी बनाना चाहे तो सारे आजिज आ जाए और एक मक्खी भी पैदा ना कर सके। कौन है वो? बुत। फिर आगे लिखते हैं, इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तालिब से मुराद बुत और मतलूब से मुराद मक्खी है। और ये क्या कह रहे, सारे बाबा आ जाएं, ये भी कमजोर, मक्खी नहीं बना सकते, हलवा शरीफ का हलवा नहीं उठा सकते। अगर अपने बाप की सच्ची औलाद हो तो बताओ इस आयत में वली मुराद है, ये साबित करो। अल्लाह इनकी हालत जानता था कि ये लोग यही कहेंगे और उसमें कैटेगरीज निकालेंगे, इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इनकी पोल खोल दी। अरब के लोग पत्थर की मूर्तियों को नहीं पुकारा करते थे। फरमाया अल्लाह को छोड़कर ये जिनको भी पुकारते हैं, तुम जिनसे भी मदद मांग रहे हो, ये तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। ये तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम, तुम इनको पुकारो तो इनको भी तो चाहिए कि ये तुम्हारी पुकार का जवाब दे, तुम्हारे सलाम का जवाब दे। फिर ये जवाब क्यों नहीं देते? अगर सच्चे हैं तो मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पोली खोल दी। अरब के लोग पत्थर की मूर्तियों को नहीं बल्कि अपने ही जैसे किसी बंदे को पुकारा करते थे और हाजत रवाई मुश्किल कुशाई के लिए उनके आस्थानों पर जाया करते थे। अल्लाह ने ये पोल